السلام علیکم دوستوں، نئے آنے والے معزز سامعین سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناول سنیک سرکل، مصنف مظہر کلیم ایم اے، ایپیسوڈ 6۔ ارے پھر جا رہی ہو؟ وہ رقم چلو کچھ کم دے دو، $2-4 کم دے دو، جان مور نے کہا۔ میرے پاس ذاتی رقم نہیں ہوتی جان مور، سرکاری فنڈ ہوتا ہے، اس لیے اعلیٰ حکام کی منظوری کے بغیر تو میں تمہیں $1 بھی نہیں دے سکتا۔ بہرحال میں اوپر سفارش کر دوں گا، اگر انہوں نے منظوری دے دی تو رقم تمہیں پہنچ جائے گی۔ ویسے تعاون کا بے حد شکریہ، جم مارکر نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر بیٹھ کیوں گئے تھے؟ اسی وقت چلے جاتے، خواہ مخواہ میرا شراب کا خرچہ کرا دیا، جان مور نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس لیے بیٹھ گیا تھا کہ کہیں تم غصے میں آ کر اس آدمی کو اطلاع نہ کر دیتے اور مجھے تمہیں اسرائیل سے غداری کی وجہ سے گولی مارنا پڑ جاتی، جم مارکر نے دروازے میں روک کر کہا اور تیزی سے دروازہ کھول کر دفتر سے باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس ہیڈ کوارٹر پہنچ چکا تھا۔ کہاں ہے وہ آدمی؟ اس کی تلاشی تو لے لی ہے، کہیں سردار زید کی طرح اس کے پاس کوئی ہتھیار نہ ہو، جم مارکر نے رابرٹ سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں نے تلاشی لے لی ہے جناب، اس کے پاس ایک آٹومیٹک ریوالور تھا، رابرٹ نے جواب دیا اور جم مارکر سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا اور تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں ایسے افراد کو رکھا جاتا تھا۔ کمرے میں موجود لوہے کی مخصوص کرسی پر ایک عرب نوجوان بیٹھا ہوا تھا اور کرسی کے بازوؤں سے نکلنے والے راڈز نے اس کے جسم کو جکڑ رکھا تھا۔ نوجوان چہرے مورے سے واقعی کوئی سادہ لو دکاندار ہی لگتا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ جم مارکر نے اس کے سامنے کچھ فاصلے پر رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میرا نام عاطف ہے، نوجوان نے سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ وہ پاکستانی ایجنٹ علی عمران، اس کے ساتھیوں کو کہاں رکھا گیا ہے؟ جم مارکر نے اچانک پوچھا تو عاطف بے اختیار چونک پڑا، لیکن جلد ہی اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ کون پاکستانی ایجنٹ؟ میں تو ایک عام سا دکاندار ہوں، میرا کسی ایجنٹ وغیرہ سے کیا تعلق؟ آپ کو شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، عاطف نے سادہ سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ رابرٹ، عاطف کی زبان کھلوانے کا بندوبست کرو، جیکی کو بلا لو، جم مارکر نے مڑ کر رکب میں کھڑے رابرٹ سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، رابرٹ نے کہا اور مڑ کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں کسی ایجنٹ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، عاطف نے پریشان ہوتے ہوئے کہا اور جم مارکر مسکرا دیا۔ گھبراؤ نہیں، ابھی تم سب کچھ جان جاؤ گے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم لوگوں نے انہیں قریش قصبے کے قریب کسی خفیہ اسپتال میں رکھا ہوا اور تم وہ آدمی ہو جس نے کچھ عرصے پہلے ایک یہودی کو اغوا کر کے اس سے بھاری تاوان وصول کیا تھا اور تم اس یہودی کو آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس اسپتال میں لے گئے تھے کیونکہ تمہارا لیڈر عبدالسلام وہاں زیر علاج تھا۔ تمہاری آواز کی مخصوص خنک نے تمہاری شناخت کرانے میں بے حد مدد دی ہے۔ ابھی تمہیں یہ سب کچھ یاد آ جائے گا، جم مارکر نے سرد لہجے میں کہا۔ تم کون ہو؟ اس بار عاطف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں سیکرٹ سروس کا چیف ہوں۔ سنو، میں GP5 کا کرنل ڈیوڈ نہیں ہوں کہ خواہ مخواہ لوگوں پر تشدد کرتا پھروں یا انہیں ہلاک کر دوں۔ سیکرٹ سروس کے لوگ جو وعدہ کرتے ہیں وہ ہر حال میں پورا کرتے ہیں، اس لیے میرا وعدہ ہے اگر تم مجھے اسپتال کی درست لوکیشن اور اس کی اندرونی ساخت کے بارے میں تفصیلات بتا دو تو میں تمہیں خاموشی سے رہا کر دوں گا اور پھر ساری بات بھول جاؤں گا، جم مارکر نے کہا۔ جناب، آپ کو یقیناً شدید قسم کی غلط فہمی ہوئی ہے، میرا فلسطینی گریلوں سے کوئی تعلق نہیں، میں تو سیدھا سادہ سا دکاندار ہوں۔ عاطف اب بھی اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ جم مارکر اسے کوئی جواب دیتا، دروازہ کھلا اور رابرٹ ایک پہلوان نما آدمی کے ساتھ اندر داخل ہوا جس کا سر گنجا تھا اور چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں صفاقی اور خباثت جھلک رہی تھی۔ جیکی، یہ نوجوان زبان نہیں کھول رہا، اس کو مرنا بھی نہیں چاہیے اور کم سے کم وقت میں زبان بھی کھول دینی چاہیے، جم مارکر نے اس پہلوان نما آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، اس پہلوان نما آدمی نے کہا اور تیزی سے ایک سائڈ کی دیوار میں بنی ہوئی الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھولی اور اس کے اندر سے اس نے ایک بیٹری سے چلنے والا تیز دھار آلہ نکالا جس کے دندانے انتہائی باریک اور تیز سے۔ پھر وہ مڑ کر تیزی سے عاطف کی طرف آیا، اس کے چہرے پر خباثت کے آثار جیسے ثبت ہو کر رہ گئے تھے۔ اب بھی وقت ہے، بتا دو عاطف، جم مارکر نے کہا۔ مجھے کچھ معلوم ہو تو بتاؤں، تم خواہ مخواہ غریب اور بے گناہ پر ظلم کر رہے ہو، عاطف نے بڑے سنبھلے ہوئے لہجے میں جواب دیا اور جم مارکر نے ہاتھ اٹھا کر عاطف کی طرف بڑھتے ہوئے جیکی کو روک دیا۔ عاطف، تمہارا یہ سنبھلا ہوا لہجہ بتا رہا ہے کہ تم تربیت یافتہ آدمی ہو، ورنہ کوئی عام نوجوان ہوتا تو ان حالات میں چیختا اور رونا شروع کر دیتا، جم مارکر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم ظالم درندوں کے سامنے رونے پیٹنے اور چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے میں مجبور ہوں، عاطف نے اسی طرح اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اوکے جیکی، کارروائی شروع کر دو، جم مارکر نے جیکی سے کہا اور جیکی نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے آرے کے دستے کی سائیڈ پر لگا ہوا ایک بٹن دبایا
تو سرڑ کی تیز آواز کے ساتھ وہ آرا چلنے لگا۔ جیکی نے بڑے اطمینان سے بجلی کی طرح چلتے ہوئے آرے کو کرسی کے بازو پر رکھا اور لوہے کے کڑے سے جکڑے ہوئے ہاتھ کی ایک انگلی پر رکھ دیا۔ دوسرے لمحے عاطف کے الگ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور جکڑے ہوئے ہونے کے باوجود اس کا جسم بری طرح تڑپنے لگا۔ اس کا چہرہ اور جسم ایک لمحے میں پسینے میں ڈوب گیا تھا اور تکلیف کی شدت سے چہرہ مسخ سا ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کی انگلی درمیان سے کٹ کر نیچے فرش پر گر گئی تھی اور اس کٹے ہوئے حصے میں سے خون نکلنے لگا تھا۔ عاطف کے جسم نے چاند جھٹکے کھائے۔ اس نے چیختے ہوئے تکلیف کی شدت کی وجہ سے سر ادھر ادھر مارا اور پھر اس کی گردن ڈھلک گئی۔ جیکی نے آرے کا بٹن آف کیا اور جیب سے ایک شیشی نکالی اور اس کا بٹن کھول کر اس نے اس کے اندر موجود بھورے رنگ کا محلول کٹی ہوئی انگلی کے زخم پر ڈال دیا اور دوسرے لمحے ایک بار پھر کمرہ عاطف کی کربناک چیخوں سے گونجنے لگا۔ جس جگہ وہ محلول گرا تھا وہاں سے دھواں اٹھنے، گوشت اور خال جلنے کی سڑان آنی شروع ہو گئی اور جم مارکر سمجھ گیا کہ جیکی نے انگلی کے زخم پر تیزاب ڈال کر زخم جلا دیا اور اس تیزاب کی وجہ سے ہی بے ہوش عاطف ہوش میں آ کر دوبارہ چیخنے لگا تھا۔ عاطف کی حالت بے حد خستہ ہوتی جا رہی تھی مگر جیکی نے بڑے اطمینان سے تیزاب کی بوتل پر ڈھکن لگایا اور پھر اسے جیب میں رکھ کر اس نے ایک بار پھر آرے کا بٹن دبا دیا اور دوسرے لمحے عاطف کی اکٹھی دو انگلیاں کٹ کر نیچے فرش پر جا گری۔ کمرہ عاطف کی دردناک اور کربناک چیخوں سے گونجنے لگا۔ وہ بری طرح تڑپ رہا تھا۔ جیکی نے بٹن آف کیا اور ایک بار پھر جیب سے تیزاب کی بوتل نکال کر پہلے والا امر دہرا دیا۔ عاطف کی حالت انتہائی خستہ ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں پھٹ گئی تھی، منہ اور ناک سے خون نکلنے لگ گیا تھا۔ جیکی نے اس طرح سرد محرانہ انداز میں تیزاب کی بوتل بند کر کے واپس جیب میں ڈالی اور ایک بار پھر آرے کا بٹن دبا دیا۔ رک جاؤ، بتاتا ہوں، رک جاؤ، تم ظالم ہو، تم درندے ہو، رک جاؤ، خدا کے لیے رک جاؤ۔ یک لخت عاطف نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ بتاؤ ورنہ، جم مارکر نے جیکی کو ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے کہا۔ پانی، مجھے پانی دو، میں مر رہا ہوں، عاطف نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا۔ پہلے بتاؤ وہ ہسپتال کہاں ہے، پھر پانی بھی مل جائے گا، جم مارکر نے انتہائی سرد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ نیشنل سیڈ فارم کے نیچے، نیشنل، عاطف نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ اس کی گردن ڈھلک گئی۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ چلو اس کے ساتھ رعایت کر دیتے ہیں، جم مارکر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور تیزی سے کرسی سے اٹھا اور جیب سے ریوالور نکال کر اس نے اس کی نال کا رخ بے ہوش پڑے عاطف کی سر کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ ایک دھماکہ ہوا اور عاطف کا سر کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر فرش پر بکھر گیا۔ اور رابرٹ، ہم نے وہاں فوری ریڈ کرنا ہے، جیکی اس لاش کو سنبھال لے گا۔ جم مارکر نے ریوالور کی نال سے نکلنے والی دھوئیں کو پھونک مار کر اڑایا اور ریوالور جیب میں رکھ کر وہ تیزی سے اڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ڈاکٹر یعقوب کی مسیحائی سے عمران اور اس کے ساتھی واقعی انتہائی حیرت انگیز طور پر تندرست ہونا شروع ہو گئے۔ آج انہیں یہاں آئے تیسرا روز تھا، لیکن آج وہ سب نہ صرف چل پھر سکتے تھے بلکہ اب ان کے زخم بھی تقریباً منمل ہو گئے تھے۔ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایک روز اور یہاں رہنا ہوگا، اس کے بعد آپ پہلے کی طرح سپر فٹ ہو جائیں گے، ڈاکٹر یعقوب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ واقعی مسیحا ہیں ڈاکٹر یعقوب، میں آپ کی مسیحائی پر ایمان لے آیا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ڈاکٹر یعقوب ہنس پڑا۔ میں تو صرف زخموں کی حد تک مسیحا ہو سکتا ہوں علی عمران، مگر تم قوموں اور ملکوں کے مسیحا ہو، تمہارا وجود دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے امید اور اعتماد کا مینارہ ہے، ڈاکٹر یعقوب نے انتہائی عقیدت بھرے لہجے میں کہا۔ خالی مینارہ تو بیچارہ کسی کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر لائٹ ہاؤس آپ کہتے تو میں سوچتا، چلو شاید واٹر پر چلنے والی خوبصورت سی جولیانا کشتی شاید کنارے پر لگ ہی جاتی۔ عمران نے مسکرا کر کنکھیوں سے ساتھ کے بیڈ پر لیٹی ہوئی جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور ڈاکٹر یعقوب، جو اس دوران عمران اور جولیا کے درمیان ہونے والی گفتگو سے ان کے درمیان جذباتی کشمکش کو کافی حد تک سمجھ چکا تھا، بے اختیار ہنس پڑا۔ اب آپ آرام کیجیے، اب میں کل حاضر ہوں گا، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی سے مڑ کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ یہ تمہاری بکواس آخر کبھی ختم بھی ہوگی؟ ہر جگہ ہر آدمی کے سامنے تم بکواس شروع کر دیتے ہو، ڈاکٹر یعقوب کے باہر جاتے ہی جولیا نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔ جب کشتی کو کنارہ مل جائے گا تو ظاہر ہے موجوں کا سر بٹکنا بھی بند ہو جائے گا، عمران نے ترکیب بترکیب جواب دیا۔ مس جولیا، اگر آپ کہیں تو میں اس کو خود کنارے پر لگا دوں، یکلخت سب سے آخری بیڈ پر لیٹے ہوئے تنویر نے تیز لہجے میں کہا۔ واہ، اسے کہتے ہیں ملاحی گئے، اگر کشتی بھنور میں پھنس جائے تو ملاح صاحب اسے خود کھینچ کر کنارے پر لگا دیتے ہیں۔ عمران بھلا کہاں آواز آنے والا تھا۔ عمران صاحب، ہم یہاں اطمینان سے بڑے ہیں، جبکہ یقیناً جی بی 5 فار سیکرٹ سروس پاگل کتوں کی طرح میں تلاش کرتی پھر رہی ہوگی۔ اگر وہ لوگ اچانک ہم تک پہنچ گئے تو ہم کس طرح بھی اپنا بچاؤ نہ کر سکیں گے۔ صفدر نے اچانک کہا، اس نے شاید موضوع بدلنے کے لیے بات کی تھی،
اگر واقعی ایسی کوئی بات ہو گئی تو سوائے خدا کے اور کوئی ہمیں بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے اب ہم چل پھر تو سکتے ہیں، اس لیے ہمیں یہاں سے کسی اور جگہ شفٹ ہو جانا چاہیے۔ عمران نے یک وقت انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے سائڈ میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ صالح نے اسے ایک نمبر دے دیا تھا، ایمرجنسی کی صورت میں اس نمبر پر اس سے بات کی جا سکتی تھی۔ عمران نے وہی نمبر ڈائل کیا تھا۔ یس، دوسری طرف سے صالح کی آواز سنائی دی، لیکن اس صرف ایک لفظ کہا تھا، علی عمران بول رہا ہوں صالح، کیا تم فوری طور پر ہمارے پاس اسپتال پہنچ سکتے ہو؟ عمران نے کہا ہاں، مگر خیریت ہے؟ دوسری طرف سے صالح نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا ابھی تک تو خیریت ہے، تم فوراً آ جاؤ، میں تم سے ایک انتہائی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ عمران نے کہا میں 15 منٹ کے اندر پہنچ رہا ہوں، دوسری طرف سے صالح نے کہا، اور عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً 15 منٹ سے پہلے ہی دروازہ کھلا اور صالح اندر داخل ہوا۔ خیریت ہے عمران صاحب، آپ کی کال نے مجھے پریشان کر دیا، صالح نے بے چین سے لہجے میں کہا فی الحال تو خیریت ہے، البتہ آئندہ کی خیریت کے لیے میں نے تمہیں بلوایا ہے۔ ڈاکٹر یعقوب نے کہہ دیا کہ کل ہم سپر فٹ ہو گے، گو ہم ابھی سے اپنے آپ کو سپر فٹ سمجھ رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جی پی 5 اور سیکرٹ سروس دونوں ہی ہماری تلاش میں انتہائی سرگرم ہوں گی، اور فرض کیا انہیں اس ہسپتال کا سراغ مل جاتا ہے اور وہ یہاں حملہ کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس تو بھاگنے کے لیے کوئی سواری ہے اور نہ مقابلے کے لیے کوئی اسلحہ۔ اس لیے تم ایسا کرو کہ ہمیں فوری طور پر یہاں سے کسی ایسی جگہ شفٹ کر دو جس کا علم سوائے تمہارے اور کسی کو نہ ہو۔ ہمیں 2 گاڑیاں، فکس فریکوینسی کی ٹرانسمیٹر اور ضروری اسلحہ بھی چاہیے۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا آپ کا خیال درست ہے، آپ کی کار آنے سے پہلے میں نے خود ڈاکٹر یعقوب سے فون پر یہی بات پوچھی تھی کہ آپ کو اگر یہاں سے فوری طور پر شفٹ کیا جائے تو آپ حضرات کو کوئی تکلیف تو نہ ہوگی، کیونکہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ کرنل ڈیوڈ نے ابو السلام گروپ کے ایک عام آدمی کو اغوا کر کے اس پر ہیڈ کوارٹر میں تشدد کر کے اس سے آپ کے متعلق پوچھ گچھ کی ہے۔ گو بقول اس آدمی کہ اس نے آپ لوگوں کے متعلق کچھ نہیں بتایا، لیکن اس کے باوجود میں نے اسے گراؤنڈ کر دیا ہے، اور میری چھٹی اس وقت یہ کہہ رہی ہے کہ کرنل ڈیوڈ انتہائی آسانی سے پیچھے چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہے، اس لیے میں نے پہلے ہی آپ کی یہاں سے فوری شفٹنگ کا پروگرام بنا لیا۔ البتہ اب آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو کسی ایسی جگہ پہنچایا جائے جس کا علم سوائے میرے اور کسی کو نہ ہو، تو اس کے لیے آپ کو ایک اور قصبے میں لے جانا ہوگا۔ وہ میری پرائیویٹ رہائش گاہ ہے، وہاں میری بیوہ بھابھی آسمہ رہتی ہے، اور وہاں آپ کی مطلوبہ ہر سہولت بھی آپ کو میسر آ سکے گی۔ صالح نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، پھر یہ منتقلی فوری اور انتہائی خفیہ طور پر ہونی چاہیے۔ عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا میں ابھی انتظامات کرتا ہوں، صالح نے کہا، اور تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کیا ہم اسی طرح چھپتے ہی پھریں گے یا ہم نے کوئی کام بھی کرنا ہے؟ تنویر نے کہا سب سے عام کام اسرائیل میں محفوظ داخلہ تھا، یہ کام ہو گیا، گو ہمارے انداز کے مطابق تو نہیں ہوا اور ہو بھی نہ سکتا تھا، کیونکہ اس دریا کی صورتحال میری توقع سے کئی زیادہ خراب تھی۔ میں اسے عام پہاڑی دریا سمجھتا تھا، لیکن یہ ایک انتہائی خطرناک دریا ہے۔ بہرحال قدرت نے ہمیں بچا لیا، اب کسی محفوظ جگہ پہنچ کر اطمینان سے پلاننگ بھی بنائیں گے، عمران نے کہا، اور سارے ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ آدھے گھنٹے بعد صالح واپس آیا اور اس نے انہیں چلنے کے لیے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک سبزی لے جانے والے ٹرک کے اندر لیٹے ہوئے تھے، ان سے کچھ اوپر لوہے کا ایک مضبوط تختہ تھا جس نے پورے ٹرک کو گھیر رکھا تھا، اور اس تختے کے اوپر ٹرک کے باہر تک تازہ سبزی لدی ہوئی ہوگی۔ اس طرح نیچے ٹرک کی پوری لمبائی چوڑائی جتنے خفیہ خانہ سا بن گیا تھا۔ ٹرک کی سائڈوں پر باریک باریک سوراخ پہلے سے موجود تھے جن سے تازہ ہوا اندر آتی تھی، اور عمران اور اس کے ساتھی سمجھ گیا کہ یہ ٹرک گروپ کے لوگوں کی خفیہ نقل و حرکت کے لیے خصوصی طور پر تیار کیا گیا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد ٹرک روانہ ہو گیا۔ صالح نے ٹرک کے فرش پر فوم کے موٹے موٹے گدے بچھا رکھے تھے، اور یہ سب لوگ ان گدوں پر لیٹے ہوئے تھے، اس لیے ٹرک کے جھٹکے انہیں کوئی تکلیف نہ دے رہے تھے، ورنہ اگر یہ ٹرک کے فرش پر لیٹے ہوتے تو شاید ڈاکٹر یعقوب کی اب تک ساری محنت ضائع ہو جاتی۔ ٹرک مسلسل 2 گھنٹوں تک چلتا رہا، راستے میں 3-4 بار وہ کافی دیر تک کے لیے رکتا بھی رہا، اور ٹرک کے گرد انہیں بھاری بوٹوں کی چاپ بھی سنائی دیتی رہی۔ یقیناً ٹرک کی چیکنگ کی گئی ہوگی، لیکن اس خفیہ خانے تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ پھر ایک جگہ ٹرک کافی دیر تک رکا رہا، تقریباً 20-25 منٹ، اور انہیں محسوس ہوا کہ ٹرک خالی کیا جا رہا ہے۔ کافی دیر بعد ٹرک ایک بار پھر حرکت میں آیا، اس بار اس کی رفتار پہلے سے کئی زیادہ تیز تھی۔ کافی دیر بعد ٹرک ایک بار پھر رکا اور اس کے ساتھ ہی اوپر موجود تختہ ہٹایا جانے لگا۔ چند لمحوں بعد وہ سب ایک ایک کر کے باہر اتر آئے۔ عمران یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ کھیتوں کے ایک طویل سلسلے کے درمیان خالی جگہ پر کھڑے تھے۔ یہاں سے ہم پیدل جائیں گے کیونکہ یہ ٹرک بھی چیک ہو سکتا ہے، صالح نے مسکراتے ہوئے کہا، اور عمران نے اس احتیاط پر بھی اختیار مسکرا دیا۔ مختلف کھیتوں سے گزر کر وہ کچی سڑک پر آ گئے، پھر سڑک پر چلتے ہوتے تھوڑی دیر بعد ایک بستی کے قریب پہنچ گئے۔ وہ بستی کے عقبی حصے کی طرف سے
اس کے اندر داخل ہوئے اور چند لمحے بعد وہ ایک وسیع مگر پختہ مکان میں داخل ہو رہے تھے۔ آسماں بھابی کہیں گئی ہوئی ہیں شاید، صالح نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا اور عمران نے سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بڑے سے کمرے میں پہنچ گئے۔ صالح نے تھوڑی دیر بعد انہیں نئے لباس بھی لا کر دیے۔ جولیا کے لیے بھی وہ لباس لے آیا تھا۔ یہ سب لباس کیا تم نے ہمارے سائز کے مطابق پہلے سے بنوا رکھے تھے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ایسی کوئی بات نہیں، البتہ مجھے آپ سب لوگوں کے جسمانی سائز کے مطابق لباس الماریوں سے منتخب کرنے پڑے ہیں۔ اسے آپ ایک گروپ کا ہیڈ کوارٹر سمجھیں جہاں ہر چیز موجود ہے۔ صالح نے مسکراتے ہوئے کہا، گروپ ہیڈ کوارٹر کیا مطلب؟ تم نے تو کہا تھا کہ یہ تمہاری پرائیویٹ رہائش گاہ ہے اور تمہاری بھابھی یہاں رہتی ہے۔ عمران نے اور زیادہ حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں نے درست کہا، یہ ہمارا آبائی مکان ہے اور جہاں میری بھابھی آسماں ہی رہتی ہے وہ بیوہ ہے۔ اس کا خاوند طالع میرا بڑا بھائی تھا، وہ ایک مشن کے دوران آج سے 6 سال پہلے شہید ہو گیا تھا۔ طالع اس گروپ کا سربراہ تھا اور اس مکان کو اس نے اپنے گروپ کا ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا تھا۔ یہ لباس وغیرہ سب طالع نے اکٹھے کر رکھے تھے، لیکن طالع کی موت کے بعد اس کا ہیڈ کوارٹر والا درجہ ختم ہو گیا، البتہ سب کچھ یہیں پڑا رہ گیا۔ صالح نے پوری طرح وضاحت کرتے ہوئے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور تھوڑی دیر بعد وہ سب نہا دھو کر اور لباس بدل کر ایک بار پھر اس کمرے میں آ بیٹھے۔ میں بھابھی کا انتظار کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ان سے تعارف کرا کر یہاں سے روانہ ہو جاؤں۔ صالح نے جو اسی کمرے میں بیٹھا ہوا تھا ان سے مخاطب ہو کر کہا، آپ کی بھابھی کو تو اس بڑھاپے میں اکیلے رہتے ہوئے بہت تکلیف اٹھانی پڑتی ہوگی۔ جولیا نے انتہائی ہمدردانہ لہجے میں کہا، آسماں بھابھی بوڑھی نہیں ہے، نوجوان ہیں۔ طالع بھائی نے اپنی پسند سے شادی کی تھی اور شادی کے صرف 1 ماہ بعد ہی طالع بھائی شہید ہو گئے تھے۔ صالح نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ارے یہ یہاں کیسی گہما گہمی ہے، کون لوگ ہیں؟ اچانک باہر سے ایک نوجوان عورت کی حیرت بھری آواز سنائی دی اور صالح بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ ایک بار پھر کھلا اور صالح ایک نوجوان مگر انتہائی خوبصورت اور سمارٹ لڑکی کے ساتھ اندر داخل ہوا، جس کے چہرے پر معصومیت کے ساتھ ساتھ حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ عمران اور اس کے سارے ساتھی اس کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ صالح نے آسماں اور عمران کا تعارف کرایا اور پھر عمران نے اپنے باقی ساتھیوں کا تعارف آسماں سے کرا دیا۔ یہ تو میری انتہائی خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسے عظیم مجاہدوں سے میری نہ صرف ملاقات ہو رہی ہے بلکہ آپ سب لوگ میرے مہمان بھی ہیں۔ میں صالح کی بے حد مشکور ہوں کہ اس نے مجھے یہ عظیم موقع بخشا ہے۔ آسماں نے انتہائی خلوص بھرے لہجے میں کہا، صالح نے بھی آپ کی بے حد تعریف کی تھی، لیکن سچ پوچھیے تو آپ اس تعریف سے کہیں زیادہ اچھی ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور آسماں کا چہرہ یک لخت گلنار ہو گیا۔ آسماں، انہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اب میں چلتا ہوں، مجھے بہت سے کام نمٹانے ہیں۔ صالح نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر عمران اور اس کے ساتھیوں کو خدا حافظ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ آپ تشریف رکھیں، میں آپ کے لیے کھانا تیار کرتی ہوں۔ آسماں نے مسکراتے ہوئے کہا، آئیے میں آپ کی مدد کرتی ہوں۔ جولیا نے اٹھتے ہوئے کہا، ارے آپ تشریف رکھیں، آپ مہمان ہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آسماں نے کہا، لیکن جولیا اصرار کر کے اس کے ساتھ چلی گئی۔ اب عمران صاحب، ہمیں کوئی پلاننگ بنا لینی چاہیے۔ آسماں اور جولیا کے باہر جاتے ہی صفدر نے کہا، میرا خیال ہے ہمیں سب سے پہلے سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرنا چاہیے۔ تنویر نے کہا، ان لوگوں نے یقیناً اس کی حفاظت کے انتظامات کر رکھے ہوں گے، اس لیے اندھا دھند حملہ مناسب نہ رہے گا۔ صفدر نے جواب دیا، میرا خیال ہے ہمیں ان لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے کوئی ایسا اقدام کرنا چاہیے جس سے ان کی توجہ ہیڈ کوارٹر سے ہٹ جائے۔ اس بار نعمانی نے کہا، ہمارا اصل ٹارگٹ تو وہ اسپیشل سیل ہے اور یہ اسپیشل سیل شہر کے اندر نہیں ہو سکتا۔ یہ شہر سے دور کہیں کوئی ایسا کیمپ ہوگا یہاں جدید انداز میں دہشت گردی کی باقاعدہ تربیت دی جاتی ہوگی۔ ہمیں دراصل سب سے پہلے اس اسپیشل سیل کا سراغ لگانا ہے، ورنہ ہم ایسے ہی ادھر ادھر بھٹکتے رہے تو ٹارگٹ تک نہ پہنچ سکیں گے۔ عمران نے کہا، لیکن کس طرح سراغ لگایا جائے؟ جب فلسطینی اس کا سراغ نہیں لگا سکے تو ہم کیسے لگا سکیں گے؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، بڑا آسان طریقہ ہے، سیکرٹ سروس کے کسی ایسے آدمی کو اغوا کیا جائے جو اس سیل کے بارے میں تفصیلات جانتا ہو۔ عمران نے کہا تو سب چونک پڑے، پھر تو اس جم مارکر کو یہ کیوں نہ اغوا کر لیا جائے؟ تنویر نے کہا، تمہارا خیال ہے کہ جم مارکر سڑک کے کنارے اغوا ہونے کے لیے کھڑا ہوا ملے گا؟ عمران نے منہ بناتے جواب دیا، کوشش تو کی جا سکتی ہے۔ تنویر نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، آج تک تمہاری ایک کوشش تو کامیاب ہو نہیں سکی، اور کیسے کامیاب ہوگی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ کس کوشش کی بات کر رہے ہو؟ تنویر نے چونک کر پوچھا، وہی درد دل والی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور سب ساتھی بے اختیار ہنس پڑے۔ فکر نہ کرو، کسی روز میں اس کوشش کی راہ میں موجود
दीवार ढा ही दूंगा। तनवीर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, इमरान साहब प्लीज, हम यहाँ सिर्फ मजाक करने के लिए इकट्ठे नहीं हुए। सफदर ने फौरन ही मुदाखलत करते हुए कहा, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने फौरन मुदाखलत ना की तो इमरान ने बाज नहीं आना और तनवीर ने अभी बिगड़ जाना। इस तरह अच्छा खासा माहौल कशीदा होकर रह जाएगा। मेरा ख्याल है कि इस सेल के बारे में जिम मार्कर या ज्यादा से ज्यादा इसका कोई असिस्टेंट ही वाकिफ होगा, इसलिए वाकई जब तक हम जिम मार्कर को अगवा ना करेंगे स्पेशल सेल का पता ना चल सकेगा, कैप्टन शकील ने कहा। लेकिन जिम मार्कर को अगवा करना आसान भी तो नहीं, सफदर ने कहा। एक सूरत हो सकती है, अगर हम इस जिम मार्कर की जाती रिहाइशगाह का पता चला ले तो फिर उसे आसानी से अगवा किया जा सकता है, सिद्दीकी ने कहा। हाँ, लेकिन किस तरह? सफदर ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। फिर इन सब के दौरान मुख्तलिफ तजवीज़ों पर जोरों शोर से बहस छिड़ गई, जबकि इमरान खामोश बैठा सिर्फ उनकी बातें सुन रहा था। अभी ये बहस जारी थी कि आसमा और जूलिया ने खाना मेजों पर लगाना शुरू कर दिया। वाह, इसे कहते हैं सुगड़ापा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और आसमा बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। मिस जूलिया तो खाना पकाने के फन में ताक है, मैं तो इनकी महारत देखकर हैरान रह गई हूँ, आसमा ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी तो तुमने इसके जौहर देखी ही नहीं, तुम क्या बड़े बड़े तीसमार खान इसके जौहरों के मोतरफ हैं, इमरान ने कनखिया से तनवीर की तरफ देखते हुए कहा। बस बस, बकवास की जरूरत नहीं, चलो खाना खाओ, जूलिया ने कदरे घबराए हुए लहजे में इमरान को डांटते हुए कहा। वो शायद इस बात से डर रही थी कि आसमा के सामने कहीं इमरान की जबान रवां हो गई तो उसे खासी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। फिर आसमा को भी उन्होंने अपने साथ खाने में शरीक कर लिया। आसमा, तुम्हारा शहीद शौहर किस ग्रुप से वाबस्ता था? इमरान ने खाने के दौरान आसमा से मुखातिब होकर पूछा। इसे कोड में रेड बर्ड कहा जाता था। ये ग्रुप इसराइल की आम शख्सियत को कत्ल करने के फ़राइज़ सर अंजाम देता था। एक बार उन्होंने जब एक आम सियासी शख्सियत पर हमला किया तो वो लोग पहले से तैयार थे। नतीजा ये कि ताले गिरफ्तार हो गया जबकि उसके बाकी साथी शहीद हो गए। उसके बाद उस शख्सियत ने ताले पर बेपनाह तशद्दुद करके आखिरकार उसे शहीद कर दिया। उसकी मसख शुदा लाश ही हमें मिली थी, आसमा ने गलवेर से लहजे में कहा। किस आम शख्सियत की आप बात कर रही हैं? इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में पूछा। इसराइल का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पामीर, वो इंतहाई आम तरीन शख्सियत है, उसने फ़लस्तीनी ग्रुपों का बाकायदा रिकॉर्ड तैयार करवाया था। बहरहाल कहा जाता है कि वह इसराइल में बनने वाले तमाम आम मनसूबों का खालिक है, आसमा ने जवाब दिया। क्या दोबारा उसे कत्ल करने की कोशिश नहीं की गई? इमरान ने पूछा। बेशुमार बार की गई, लेकिन वो हर बार बच जाता है। शायद अल्लाह ताला को अभी उसकी ज़िंदगी मकसूद है, हालांकि वो भी हद सफाक और जालिम तरीन आदमी है। एक बार तो मैंने अकेले उसे कत्ल करके अपने शहीद शौहर की रूह का इंतकाम लेना चाहा, लेकिन मैं उल्टा फंस गई। पामीर भी वहाँ मौजूद न था, इसलिए मुझे किसी सेंटर में ले जाया गया और मुझ पर बेपनाह गैर इंसानी तशद्दुद किया गया। लेकिन मेरी शायद जिंदगी बाकी थी कि इस दौरान साले को मेरी गिरफ्तारी का इल्म हो गया। उसने सेंटर पर रेड किया और मुझे वहाँ से नीम मुर्दा हालत में उठा लाया। मैं 3 माह अस्पताल में जेरे इलाज रही, फिर ठीक हो सकी। साले ने मुझे सख्ती से किसी भी ऐसे काम से मना कर रखा है, आसमा ने जवाब दिया। आपने कहाँ उस पर हमला किया था? इमरान ने पूछा। उसकी रिहाइशगाह पर। मैं एक गटर के जरिए अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गई, लेकिन फिर पकड़ी गई, आसमा ने जवाब दिया। क्या वो अब भी वहीं रहता है? इमरान ने पूछा। हाँ, उसकी रिहाइशगाह किला नुमा है और उसकी हिफाजत बिल्कुल इसी तरह की जाती है जैसे सदर की रिहाइशगाह की जाती है। वैसे वो खुद बेहद होशियार आदमी, अब तो आर्मर्ड कार में बाहर जाता है, उसका दफ्तर एक फौजी छावनी के अंदर है, आसमा ने जवाब दिया। क्या आप हमें उसकी रिहाइशगाह का पता बता सकती हैं? इमरान ने पूछा। क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं? आसमा ने चौंक कर पूछा। आप बताएं तो सही, इमरान ने पूछा। टॉप कॉलोनी जहाँ खत्म हो जाती है वहाँ से हटकर सुर्ख रंग की किला नुमा इमारत है, वहाँ बाकायदा मिलिट्री का पहरा रहता है और अंदर भी साइंसी हिफाजती आलात लगे हुए हैं, आसमा ने जवाब दिया। चलो भाई, तुम लोग मिशन की बात कर रहे थे, अब सबसे पहले हमने ये मिशन मुकम्मल करना है। ये पामीर ही यकीनन स्पेशल सेल के मंसूबे का खालिक होगा, इमरान ने कहा और बाकी साथियों ने इस बात में सारे हिला दिया। क्या मतलब? क्या आप पामीर पर हमला करेंगे? नहीं, आज तक कोई भी फ़लस्तीनी ग्रुप उस पर हमले में कामयाब नहीं हो सका, प्लीज़ ये इरादा तर्क कर दें, आसमा ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। उसके लहजे में खौफ का अंसर नुमाया था। आप बेफिक्र रहें, इस बार इंशाल्लाह ये हमला कामयाब रहेगा। इस दरिंदे ने मेरी बहन के शौहर को शहीद किया है तो इस दरिंदे का अंजाम भी मेरी बहन के हाथों ही होगा, इमरान ने इंतहाई जज्बाती लहजे में कहा। आपकी बहन के शौहर को क्या मतलब? आप तो पाकिश या मेरा मतलब है, इस आसमा ने और ज्यादा हैरान होते कहा। फासले कोई हैसियत नहीं रखते आसमा बहन, इमरान ने कहा तो आसमा के चेहरे पर जकलख मुसरत की तेज चमक उभर आई। ओहो, तो आप मेरे मुतल्लिक बात कर रहे हैं? ओह, मुझे आप जैसे भाइयों पर फख्र है। ठीक है, अब मैं भी आपके साथ चलूंगी, आसमा ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। बस आप भाइयों को ऐसे लजीज खाने खिलाती रहें, यही बहुत है, बाकी काम हम कर लेंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और सफदर समेत बाकी साथी भी इमरान की बात सुनकर हंस पड़े।
जिम मार्कर पिंजरे में कैद किए जाने वाले जंगली शेर की तरह इधर उधर टहल रहा था। उसके सामने 5 आदमी बंधे हुए बैठे थे, जिनके जिस्मों पर डॉक्टरों जैसे ओवरऑल मौजूद थे, और 12 के करीब औरतें थी जो नर्सों के लिबास में थी। वो इस वक्त नेशनल सीड फार्म के नीचे तहखानों में अपने ग्रुप के साथ मौजूद था। उसने इंतहाई महारत के साथ यहाँ इस तरह अचानक रेड किया था कि किसी को बच निकलने का मौका न मिल सका, लेकिन उसके बावजूद इमरान और उसके साथियों को यहाँ साया तक मौजूद रहा था, और ये डॉक्टर और नर्सें इमरान और उसके साथियों के आने से भी यकसर इनकारी थे। इस बूढ़े को इस सतून के साथ खड़ा करके बांध दो, मैं अभी इसकी हड्डियों से असल बात उगलवाता हूँ। जिम मार्कर ने अचानक चीख देकर, और उसके आदमी बिजली की सी तेजी से एक उधेड़ उम्र आदमी की तरफ लपके, जिसे इस अस्पताल का इंचार्ज बताया गया था, और चंद लम्हों बाद उसे रस्सियों की मदद से सतून के साथ बांध दिया गया। उधेड़ उम्र आदमी के चेहरे पर चट्टानों जैसे संजीदगी और गहरे समंदर जैसा एतमाद था। तो तुम इस खुफिया अस्पताल के इंचार्ज हो, क्या नाम है तुम्हारा? जिम मार्कर ने होंठ छिपाते हुए पूछा। मेरा नाम डॉक्टर याकूब है, इस उधेड़ उम्र डॉक्टर ने बड़े एतमाद भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। डॉक्टर याकूब, तुम मुसलमान हो और जो तुम्हारे साथी भी सब मुसलमान हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जिम मार्कर ने तेज लहजे में कहा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब मुसलमान हैं और हमें अपने मुसलमान होने पर फख्र है, डॉक्टर याकूब ने उसी लहजे में जवाब देते हुए कहा। तो मुसलमान साहब, बेहतर यही है कि तुम अपने ईमान और गैरत को आजमाइश में ना डालो और मुझे बता दो कि तुमने इमरान और उसके साथियों को यहाँ से कहाँ शिफ्ट किया। जिम मार्कर ने तंज़िया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। जो कुछ हम जानते थे वो हमने पहले ही तुम्हें बता दिया है, डॉक्टर याकूब ने स्पॉट लहजे में जवाब देते हुए कहा। देखो, ये 12 नर्स से मुसलमान औरतें हैं। अगर तुमने इस बार सच ना बताया तो मैं अपने साथियों को हुक्म दूंगा कि यहीं तुम सबके सामने इनकी इज्जतें लूट लें। बोलो तैयार हो? जिम मार्कर ने कहा, और ना सिर्फ डॉक्टर याकूब बल्कि वहाँ मौजूद सारे मर्दों और औरतों के चेहरे फाक हो गए, क्योंकि उन्हें इन यहूदी लोगों से कभी भी किसी खैर की उम्मीद ना हो सकती।